السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا درس ہے درس دوازدہم 12واں درس ہے، اور درس کا نام ہے اوقات فراغت، جو فارغ وقت، آپ کا جو فارغ وقت ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ واضح و اصطلاحات جدید امروز ما اوقات فراغت متعادل، تفریحی، جنسیت، نگران، امتیاز، استراحت، دوش گرفتن، میان روز۔ اهداف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس شماره 1 با تفاوت تفریحی وقار و اصطلاحات مربوط به آنها آشنا شود۔ آج کے درس میں ہم سیر و تفریح اور کار یعنی کام کاج ہو گیا، اور اس طرح کے جو اصطلاحات یہاں پر آج ہم پڑھیں گے اس میں ہم تفاوت اس میں بات کر سکیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ تفاوت یعنی فرق۔ دوسرا نمبر پر بتوانند با استفاده از واژه‌های جدید درباره موضوع درس صحبت کند۔ آج ہم نئے اس درس کے اندر جو نئے نئے الفاظ یوز ہوں گے تو اس میں ہم اس کے متعلق اس موضوع جو ہوگا درس کا اس میں بات چیت کر سکیں گے۔ شمارے سے بتواند برگه‌های نظر سنجی را پر کند۔ آج ہم آپ کو جو ایک ورک دیں گے، برگہ یعنی ورک، ایک پیج دیں گے، اس کے مطابق ہم وہاں پہ آپ سے پوچھیں گے کہ اپنی نظر دیں، آپ کیا، آپ کی نظر میں یہ کیا چیز ہے، کس طرح ہے، تو وہ اپنی نظر دینا ہے۔ نظر سنجی یعنی اپنی نظر دینا۔ شماره 4 بتواند ساعات مناسب انجام کارهای روزانه را در جمله ها تشخیص داد۔ آپ میبران یہ جو آپ کے کام کاج ہوتا ہے روزانہ کا، اس کا جو مناسب وقت ہوتا ہے اس کو جملوں میں آپ تشخیص کر سکیں گے۔ اسی طرح شماره 5 جایگاه مناسب نشان مفعول را بشناسد و بتواند به درستی از آنها در جمله ها استفاده کند۔ جو ہم نے مفعول کی نشانی آپ کو پڑھائی تھی ان کو آپ پہچان سکیں گے، مزید جو آج پڑھیں گے، اور اس سے آپ جملوں میں استعمال کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں اوقات فراغت۔ شمارے صفحہ 68 اوقات فراغت جملہ های زیرا در ستون مناسب قرار دہید۔ اب نیچے دیے گئے جو جملے ہیں نا، اس میں جو دو ستون بنے ہوئے ہیں، دو خال جگہ بنی ہوئی، اس میں آپ نے مناسب جو ہو وہ آپ نے لگانا ہے۔ جیسے کہ خرید می کنم، روزانہ کے کاموں میں کیا ہے، یہ کار ہے، یہ روزانہ ہے، اس میں آتا ہے یہ خرید می کنم، یہ تفریح میں آتا ہے۔ مثال کے طور خرید می کنم یہ روزانہ کے کام کاج میں ہے، کوئی بھی چیز خریدنا ہوتا ہے مجھے۔ بے پارک میں روم، اور پارک میں تو خرید و فروخت نہیں ہوتی نا، لیکن اس میں بھی آپ تفریحی پارک کر دیں۔ بے مسافرت میں روم، یہ بھی تفریح کے معنی میں آ رہا ہے۔ خانہ را تمیز می کنم، یہ روزانہ کا کام ہے۔ غذا درست می کنم، یہ روزانہ کے کام ہوتے ہیں۔ ورزش می کنم، یہ بھی ایسا سمجھیں یا روزانہ کے یا تفریح میں لے لیں۔ فلمی بینم، یہ تفریح کے کام میں آتا ہے۔ لباس ہروتو می کنم، یہ آپ کار ہے روزانہ کر دیں۔ قرآن می خنم، یہ بھی آپ روزانہ کے کام کاج میں آپ رکھ دیں۔ تو یہ آپ نے اسی طرح انجام دینا ہے مناسب جو آپ کو لگے۔ بے جدول بالا چند کار روزانہ و چند تفریح دیگر اضافے کنید۔ اوپر والے جس طرح لکھا ہوا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے بھی دو چار جو آپ کے کام کاج ہوتے ہیں روزانہ کے یا تفریح کے، وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، شما بیشتر کار می کنید یا تفریح می کنید۔ بے آپ روزانہ کام کرتے ہیں یا ایسے سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، اور کیوں، چرا یعنی کیوں۔ اب جواب دینا ہے، من معمولا مثلا درس را می خوانم، برائے این کے اس وجہ سے کہ مثلا اس وجہ سے میں درس پڑھتا ہوں، میں نے اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ من معمولا روزانہ مثلا قرآن می خوانم، برائے این کے من دوست دارم، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب کار گروہی کیا ہے، آپ کا گروپ وائز کام یہ ہے کہ مانند مثال سوال جواب بپرسید، آپ نے سوال جواب آپ نے ایک دوسرے سے پوچھنا ہے۔ کیا شما معمولا چند بار در روز یا چند روز در ہفتے یا چند بار در ماہ یا چند بار در سال وغیرہ۔ اب کیا ان میں معمولا چند بار در روز، روز میں کتنی مرتبہ، چند روز در ہفتے، ہفتے میں کتنی مرتبہ، چند بار در ماہ، ایک مہینے میں کتنی مرتبہ، چند بار در سال، ایک سال میں کتنی مرتبہ فلاں کام انجام دیتے ہو۔ کون سا آپ مثلا یہاں پہ جو دیا گیا شما معمولا چند بار در ہفتے بے باغیچے آب می دہید، آپ معمولا ہفتے میں کتنی مرتبہ باغیچے کو پانی دیتے ہو۔ من معمولا 3 بار در ہفتے بے باغیچے آب می دہم، میں معمولا 3 مرتبہ ہفتے میں باغیچے کو پانی دیتا ہوں۔ اب نیچے دیکھیں شمارہ 1، اب یہ چیزیں ہیں۔ تلویزیون می بینید، اب
بتا دیں اس میں کہ بھئی آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ، خرید می کنید کتنی مرتبہ، یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ شما معمولاً چند بار در ہفتے ٹیلی ویژن می بینی، ٹھیک ہے نا، چند بار در ہفتے خرید می کنید، تو ان کا اپنا مناسب جواب دینا ہے۔ بے پارک می روید، بے دوستان خود تلفن می زنید، اپنے دوست کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، غذا درست می کنید، ظرف رمی شوید، برتنوں کو دھوتے ہیں، مسافرت می روید، لباس ہروتو می کنید۔ تو یہ آپ نے اپنی طرف سے ان کا جواب دینا جس طرح مثال میں دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج صفحہ 69 پر۔ بسم اللہ تعالیٰ، یہاں پہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیزیں آپ سے پوچھی جا رہی ہیں، نظر ثنجی جو ہم نے اوپر بات کی تھی، اپنی نظر دینا ہے، اپنی طرف سے بتانا ہے۔ دوست عزیز سلام، بھئی میرے دوست پیارے دوست سلام ہو آپ کو۔ شما بیشتر کار می کنید یا تفریح می کنید، آپ زیادہ کام کرتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں؟ برائے پیدا کردن پاسخ ان سوال به پرسش زیر با دقت پاسخ دهید۔ بھئی ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے پیدا کر دیں، یعنی سوال جو آپ لینے کے لیے پاسخ ان جواب ان سوالوں کے بے پرسش زیر جو نیچے دیے گئے جو پوچھنے والے سوالات ہیں، دقت پاسخ دہید، ان کا غور سے آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلے تو یہ آپ نے سن لکھنا ہے، آپ کے سن کتنا ہے، ملیت آپ کس ملک سے ہیں، شغل آپ کیا کرتے ہیں، جنسیت آپ مرد ہیں یا زن ہیں، ٹھیک ہے نا، جنڈر کیا ہے آپ کا۔ اب آ کے دیکھیں سوال پوچھا جا رہا ہے شمار 1 میں، آخر ہفتے رچیگونی میں گزرانی تھے، پورے ہفتے میں جو آخری ایام ہوتے ہیں، ہفتے کے آخری ایام، تو اس میں کیسے آپ اس کو گزارتے ہیں؟ الف کام کاج کرتے ہیں، کار و استراحت کام بھی کے ساتھ ساتھ آپ استراحت کرتے ہیں، یا استراحت و ورزش آپ سیر و تفریح اس کے ساتھ ساتھ استراحت کرتے ہیں۔ شمار 2، آخرین بار کھے بے مسافر رفتے، آخری مرتبہ آپ کب مسافر سفر کر گئے؟ بیشتر از 1 سال قبل، 6 ماہ تا 1 سال قبل، 1 ہفتے تا 6 ماہ قبل، آپ نے یہ بتانا ہے۔ آگے دیکھیں شمارے 3 میں، در روز بیشتر چے کار می کنید، روزانہ آپ کیا کام انجام دیتے ہیں؟ اب کار ہے یہ خانے را انجام می دہم، ٹھیک ہے نا، در محل کار ہستم، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں کار های را انجام میدهم و به دوستان و خانواده‌ام تلفن میزنم، یا با خانواده و دوستانم صحبت میکنم و تفریح میکنم۔ ہاں جی، آگے دیکھیں شمار 4 میں، ہنگامی کے به پارک می روید کہ جب بھی آپ پارک جاتے ہیں، الف ہمیشہ نگران خانه یا محل کارتان هستید و چند بار از پارک به آنجا تلفن میزنید، کہ جب آپ پارک جاتے ہیں تو ہمیشہ نگران خانے گھر کی طرف آپ کی نگاہ ہوتی ہے، یا گھر کی طرف آپ کو گھر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آؤ گھر میرا اکیلا ہے، یا محل کارتان ہستید، یا اپنے کام کاج میں جو آپ کام کاج کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اس میں آپ کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اب کام کاج کا کیا ہوگا، یا میرے گھر کا کیا ہوگا۔ چند بار از پارک به آنجا تلفن میزنید، اور پارک سے کتنی مرتبہ آپ ٹیلی فون یعنی زنگ کرتی ہیں، ٹیلی فون کال کرتی ہیں گھر کو یا کام کو، تو یہ جواب دینا ہے۔ با نگران خانے یا محل کارتان ہستید، آپ گھر کے لیے پریشان ہوتی ہیں یا اپنے کام کاج کے لیے پریشان ہوتی ہیں۔ اما به آنجا تلفن نمیزنید، مگر آپ کال نہیں کرتے یا کرتے۔ تلفن خود را خاموش میکنید، تفریح میکنید، یا آپ تیسرا یہ کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ اپنا موبائل کو آف کر دیتی ہیں اور اپنے سیر و تفریح میں لگے جاتے ہیں یا رہتی ہیں۔ تو یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں پارک میں، آپ گھر کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یا جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں آفس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور فون کرتے ہیں، یا آپ دونوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں مگر آپ فون نہیں کرتے، یا آپ فون بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سیر و تفریح کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ 5 دیکھیں، دوست داری دیگران در کارهایتان به شما کمک کنند، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے کام کاج میں دوسرے بھی آپ کی مدد ہیلپ کریں، اچھا لگتا ہے؟ بالے ہاں جی۔ بعضی وقتا یعنی بعض اوقات، یا خیر یعنی نہ بالکل بھی نہیں۔ آگے دیکھیں شمار 6 میں، وقتی مہمان داری، جب آپ کے پاس مہمان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا خانے را تمیز می کنید، غذا درست می کنید، میوے می خرید، گھر کو صاف کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، میوے می خرید یعنی میوے وغیرہ پھل فروٹ آپ لیتے ہیں۔
دو خانه را تمیز میکنید، غذا درست میکنید، میوه میخرید و با مہمان ها صحبت میکنید و تلویزیون میبینید. گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور پھل فروٹ لے آتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور وہ ٹیلیویژن یعنی ٹیلی ویژن کو آپ دیکھتے ہیں ان ساتھ ساتھ. یا آخر میں تھا نیمه شب با مہمان صحبت میکنید، آپ آدھی رات تک مہمانوں کے ساتھ بات چیت گفتگو کرتے رہتے ہیں، تلویزیون میبینید ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، بعض ریستوران غذا میخورید اور ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور وہ مہمانوں کو اس کے خاطر تواضع کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ کیا کام انجام دیتے ہیں آپ نے بتانا ہے. آتے ہیں صفحہ 70. سوال ہفتوں میں دیکھیں چند ساعت در خانے یا محل کارتان کار میکنید. آپ اپنے گھر میں یا جہاں پر آپ آفس ہے آپ کا، وہاں پہ کتنے گھنٹے آپ کام کاج کرتے ہیں؟ پہلا، روزی 12 ساعت و بیشتر، روزانہ 12 گھنٹے سے زیادہ. روزی 6 تا 12 ساعت، روزانہ 6 سے 12 گھنٹے. تیسرا، کم تر از 6 ساعت یا 6 گھنٹے سے بھی کم. یہ آپ نے بتانا ہے. سوال 8 دیکھیں شما چگونه لباس میں خرید، آپ کو کون سا یا کیسا لباس پسند ہے یا کیسا آپ لباس خریدتے ہیں؟ اول، شما خیلی کار دارید، ہمیشہ ہم سرطان برای شما لباس میں خرید. آپ اتنا کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ آپ کے یا وائف یا آپ کے شوہر جو ہے نا وہ آپ کے لیے لباس خریدتے ہیں. یا انٹرنیٹی خرید میکنید، یا آپ آرڈر پہ بنواتے ہیں، اپنا منگواتے ہیں اپنا جو لباس ہوتا ہے. یا با دوستان با خانوادتان بے فروشگاہ میروید، اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں بازار میں تو وہاں سے آپ خرید کرتے ہیں. تو آپ نے بتانا ہے. 9 میں دیکھیں بیشتر دربار ہے چه چیزی صحبت میکنید، آپ زیادہ تر کس چیز کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں؟ عام طور پر جب بات چیت ہوتی ہے تو کس چیز کے بارے میں زیادہ بات چیت کرتے ہیں؟ پہلا، دربار کار ہے یہ خانے و محل کار، آپ اپنے گھر کے کام کاج یا اپنے آفس کے کام کاج کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں بیشتر زیادہ یا تر. یا دربار کار ہے شخصی، یا اپنے جو کام کا شخصی کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. یا دربار تفریحی یا سیر و تفریح جیسا کہ سفر کرنا اور ایکسرسائز کرنا یا فلم و نمائش وغیرہ دیکھنا، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بتانا ہے. نیکسٹ دیکھیں شمار 10 میں اگر پول زیادہ داشته باشید، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، آپ امیر ہوں تو کیا کریں گے؟ باز ہم کار میکنید، پھر بھی آپ کام کاج کریں گے، آفس جائیں گے اور باقی جو کام کاج ہوتے ہیں وہ انجام دیں گے، پھر بھی آپ کام انجام دیں گے، آپ کے پاس پیسے بھی ہوں. تو جواب دے جا رہا ہے بالے. ہاں جی جواب دے سکتے ہیں شاید، یا شاید کہہ دیں، یا خیر، یا کہیں گے نہیں بالکل نہیں. اب آپ کے پاس تکلیف آ رہی ہے. تکلیف آپ کو یہ دینا ہے کہ نحو امتیاز سوال ہو یا بولا، جیسا کہ اوپر آپ کو سوال دیے گئے ہیں اسی طریقے سے امتیاز، الف سے امتیاز، 2 امتیاز، 1 امتیاز. تو آپ نے جو ہے نا امتیاز ہے خود جمع کنید، جمع امتیاز ہے. امتیاز یعنی آپ ایسے سمجھیں نمبر سمجھ لیں، مارکس آپ سمجھ لیں. کیا آپ الف یعنی سے امتیاز 3 پوائنٹ آپ نے دینا ہے، 2 پوائنٹ دینا ہے یا 1 پوائنٹ دینا ہے؟ جتنا بھی ان 10 آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں ان کو آپ نے پوائنٹ دینا ہے، اور ان پوائنٹ کو کیا کرنا ہے؟ جمع امتیاز ہے. ان کو آپ ان پوائنٹ کو ان مارکس کو آپ نے جمع کرنا ہے کہ بھئی میرے اتنے پوائنٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر اگر 3 پوائنٹ بھی آپ دیتے ہیں تو یہ 10 سوال ہیں تو 30 پوائنٹ بنتے ہیں. تو 30 پوائنٹ میں سے آپ 30 کے 30 لیتے ہیں یا 2 پوائنٹ لیتے ہیں یا 1 پوائنٹ، ان کو جمع کرنا ہے آپ نے میں بتانا ہے. اب آتے ہیں آخر میں پاسخ دہی، جواب دینا ہے کہ گروہ اول 23 تا 30 امتیاز، یعنی جو آپ امتیازات دیں گے تو یا آپ اگر وہ ہمیں یہ چیزیں بھیجتے ہیں تو ہم امتیاز آپ کو دیں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ جس کے پاس 23 امتیاز سے 30 امتیاز ہوں گے، 30 مارکس ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ یعنی شما خیلی کار میکنید و زیادہ تفریح نہیں میکنید، یعنی آپ بہت کام کاج کرتے ہیں اور زیادہ سیر و تفریح نہیں کرتے. یہ ان افراد کے لیے. دوسرا گروپ یہ ہوگا کہ جس کے پاس 15 سے 22 امتیاز ہوں گے، مارکس ہوں گے، تو وہ یعنی کار و تفریح شما متعادل است، یعنی آپ کا کام کاج اور سیر تفریح برابر ہے. اور جو تیسرا گروہ ہے وہ 7 سے لے کر 14 امتیاز اس کے پاس ہوں گے، یعنی شما خیلی تفریح میں کنید و زیادہ کارنامے کنید، بہت زیادہ امیر ہیں، آپ سیر و تفریح میں رہتے ہیں، زیادہ کام کاج نہیں کرتے. تو یہ آپ کے 3 گروپ بن جائیں گے. اگر آپ خود مارکس لگائیں گے
تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس حد میں ہیں۔ تکلیف، دوسری تکلیف یہ ہے کہ شما جز کدام گروہ ہستی ہے، پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اگر مارکس دیتے ہیں تو مارکس دیں گے تو یہ چیزیں پتہ چلیں گی آپ کو کہ ہم کس گروہ میں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا کتنا امتیاز ہے اور ہم کس گروپ میں ہیں، گروپ اول میں ہیں، دوم میں یا سوم میں ہیں۔ خوب، آتے ہیں نیکسٹ پیج میں، صفحہ 71، تکلیف سوم، متن زیرہ با واضح یا مناسب مکمل کنید، نیچے دیے گئے متن کو آپ نے مناسب الفاظ لگا کر مکمل کرنا ہے، جیسا کہ بیدار می شوم دوش می گرم، بیدار می شوم اٹھتا ہوں یا اٹھتے ہوں، دوش می گرم نہاتے ہیں، بخانہ می آئیم گھر واپس آتے ہیں، نہار می خورم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، ورزش می کنم میں مثال کے طور پر ایکسرسائز کرتا ہوں، می خواہیم می خوابم سوتا ہوں، مسواک می زنم مسواک کرتا ہوں، میں برش کرتا ہوں، صبحانے می خورم ناشتہ کرتا ہوں، سر کار می روم یعنی کام کاج کے لیے جاتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے یہاں پہ جو خارجی کا ہے مناسب ہے ان پہ آپ نے لگانا ہے، کہ جیسے کہ من ہر روز ساعت 6 صبح از خواب کیا نیند سے بیدار می شوم بیدار ہوتا ہوں، نماز می خوانم ڈیش و با مشین ڈیش من درمیان روز، تو یہ چیزیں آپ نے خارجی کا ہیں تو یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے قواعد میں سے، جو آج قاعدہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ بے آموزین، آج ہم پڑھیں گے کہ مفعول و حرف را، جو آپ کو بتایا تھا ایک مفعول ہے، پھر اس کے مفعول کی نشانی ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا را، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہوتا ہے فعل۔ تو جب آپ جملے بنائیں گے تو آپ لے کر آئیں گے فاعل، پھر مفعول، پھر اس کے بعد آپ مفعول کی نشانی، کیونکہ یہ جو مفعول کی نشانی ہے حرف معرب، یہ کیا ہوگا مفعول کے بعد آئے گا اور آخر میں فعل ہوگا۔ جیسے کہ تمرین اول میں مشق میں دیکھیں بے جملہ زیر را اضافے کنید، اس جملوں میں ان جملوں میں آپ نے را کو اضافہ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، جیسے کہ خواہرم ہر روز لباس ہایم می شوید، تو یہاں پر کہاں آئے گا؟ اب فعل سے پہلے لگا دیں، فعل کیا ہے؟ می شوید یعنی شوستن یعنی دھونا، تو اس میں آپ فعل سے پہلے را لگا دیں گے تو کیا آئے گا؟ لباس ہایم را می شوید، پدرم ہر روز مادرش می بیند، من صبح زود نماز می خوانم، سپاس صبحانه می خورم و به مدرسه می روم، خواهرم هر شب قبل از خواب درسهایش می خواند، برادرم همیشه 3 شنبه ها باغچه آب می دهد، مادرم هفته 2 بار لباس ها اتو می کند، من هر شب تکالیف می نویسم، من ہر شب درس هایم می خوانم۔ تو یہ آپ نے را لگانا ہے جو مفعول کی نشانی ہے، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں تمرین دو میں یہ ہے کہ ماتن درس ایک بار دیگر بخوانید و مفعول ہارا بنویسید، اور آج کے درس کو آپ نے ایک مرتبہ پھر سے پڑھنا ہے اور ان میں جو مفعول ہیں ان کو آپ نے نکالنا ہے، مفعول کو، نہ کہ مفعول کی نشانیوں کو۔ اب اس کے بعد اینڈ میں آپ نے اس متن کو اپنے بآواز بلند اس متن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آج کا ہمارا کلاس وار کے کمپلیٹ ہو گیا۔ آ جاتے ہیں ہوم ورک کی جانب۔ کتاب کار 12 دیکھیں، صفحہ 72 میں شمار 1 میں دیکھیں، شما معمولا در این ساعتها چه کار مهمی انجام دهید، آپ ممبران عام طور پر ان گھنٹوں میں جو نیچے بتائے گئے ہیں اس وقت میں کیا مہم کام انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ از ساعت 6 تا 9، 6 بجے سے 9 صبح تک آپ نے کیا کام، مہم جو ہے آپ نے کام کیا انجام دینا ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے مہم کام تو ناشتہ ہی ہے، مثال کے طور پر میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ ناشتہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد 9 تا 12 ظہر آپ کیا کام انجام دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر آن لائن کلاسز کے لیے یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے یا آن لائن کلاسز دیتے ہیں۔ 12 تا 3 بعد ظہر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کوئی انڈیویجول کلاسز ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ 3 تا 6 عصر کیا ہوتا ہے؟ اپنے خود ہی مسجد مبارکہ میں جو بچے آتے ہیں ان کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو جو ورک ہوتا ہے، عملی کام ہوتا ہے، نماز اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ 6 تا 10 شب کیا کام انجام دیتے ہیں؟ مثلا میں کہوں گا کہ بھئی 6 سے اوپر 10 بجے تک نماز مغرب عشاء پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ایک کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد انڈیویجول کلاسز، پھر رات کا کھانا اور یہ سلسلہ، تو یہ میرے مہم کام ہیں۔
اب آپ نے بتانا ہے کہ بھئی ان اوقات میں آپ کا کیا کام انجام دیتے ہیں، تو یہ آپ نے کام انجام دینا ہے۔ اس کے بعد شمارے 2 میں دیکھیں، باواجہ جدید درس جملہ بنویسید۔ آج کے متن میں جو نئے الفاظ آپ نے دیکھیں کہ یہ میرے لیے نئے الفاظ ہیں، تو 10 نئے الفاظ کو ڈھونڈنا ہے، ان 10 نئے الفاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے، جملے بنانا ہے۔ تو یہ آپ کا کلاس ورک سے ہٹ کر ہوم ورک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں حدیث رسول خدا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما ماضی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود کسی کے علم تحصیل کند این کار کفار گناہان گزشتے او است۔ اللہ اکبر۔ کسی کے، جس شخص نے بھی علم تحصیل کند، علم کو حاصل کرے، این کار، اس کا یہ کام، کفار گناہان، ان کے گناہوں کا کفارہ، گزشتے جو اس نے ماضی میں انجام دیے ہیں گناہ، ان کا کفارہ او است، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی علم کو حاصل کیا اور یہ کام اس کا کہ علم حاصل کرنا یہ کام اس نے پچھلے گناہ جو کیے ہیں اس کا کفارہ بن جائے گا، اس کے یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ خوب، آتے ہیں آج کے لطیفے کی جانب۔ کہتے ہیں کہ روزی دانش آموزی بے مغاز رفت و گفت۔ ایک روزی یعنی ایک دن، دانش آموز جو اسٹوڈنٹ ہے، بے مغازے یعنی مغازے یعنی شاپ کو کہتے ہیں، شاپ کی جانب گیا، رفت گیا، و گفت اور شاپ کیپر سے کہنے لگا، گفت کہنے لگا کہ آغا تقویم دارید، آغا اے بھائی جان، اے بڑے، تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں، تقویم دارید، آپ کے پاس کیلنڈر ہے؟ فروشندے جو شاپ کیپر تھا اس نے کہا بالے، اس نے کہا ہاں جی۔ چے تقویمی می خواہید، کون سا کیلنڈر آپ کو چاہیے؟ تقویمی یعنی کیلنڈر، می خواہید چاہیے آپ کو، چے کون سا؟ دانش آموز جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کیا کہا؟ تقویمی کے درآن بیشتر روزہ تعطیل باشد۔ تقویمی یعنی وہ کیلنڈر کے ہے کہ درآن اس میں بیشتر روزہ کہ بہت سارے جو دن ہوں اس میں کیا تعطیل باشد، چھٹیاں ہوں، مجھے وہ کیلنڈر چاہیے جس میں زیادہ چھٹیاں ہوں۔ لگتا ہے یہ پڑھنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسز پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس